بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے مصر کی تاریخی مسجد عمرو ابن العاص میں صرف 3 افراد امام اور مسجد کے 2 دیگر ملازمین کو تراویح کی نماز ادا کرنے کی اجازت۔ کورونا کی وجہ سے سعودی عرب کا سمبوسا بازار 15 سال میں پہلی بار ویران اور سنسان۔ تیل کی قیمتوں میں کمی پر کون کتنا تیل ذخیرہ کر سکتا ہے؟ برطانیہ کے 120 سے زائد ممبران پارلیمنٹ کا اسرائیلی حکومت پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ۔ ڈاکٹروں کے پاس ایسی حکمت عملی تھی کہ اگر سابق سوویت رہنما اسٹالن کی طرح میرا اچانک انتقال ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ بورس جانسن۔ ایک سعودی پروفیسر نے انکشاف کیا ہے کہ 2030 کے سال میں مسلمانوں کو اللہ کے فضل سے 30 کی بجائے 36 روزے رکھنے کا موقع ملے گا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں لڑائی، کشیدگی اور تنازعات کی وجہ سے 7 کروڑ سے زیادہ افراد اپنا گھر بار چھوڑ چکے ہیں۔ امریکہ میں پھنسے ہوئے پاکستانی بالآخر 1 مئی کو قطر ایئر ویز کی مہنگی ٹکٹوں سے پرواز کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ امریکہ، کینیڈا کے بعد اب آسٹریلیا میں بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ سڈنی شہر کی 2 مساجد میں باقاعدہ طور پر لاؤڈ سپیکر پر اذان۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ مصری حکومت کا کہنا تھا کہ کورونا کے خطرات کے تناظر میں تاریخی مسجد عمرو ابن العاص سے صرف 3 افراد امام اور مسجد کے 2 دیگر ملازمین کو تراویح نمازیں ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ تراویح وزارت مواصلات قرآن کریم ریڈیو کے تعاون سے ریڈیو پر براہ راست نشر کی جائے گی۔ ماہ سیام کے تیسرے عشرے اور ماہ سیام کی روحانی کیفیات سے مستفید ہونے کے لیے مسجد عمرو ابن العاص سے براہ راست نماز عشاء اور تراویح نشر کی جائے گی، تاہم اس میں امام سمیت صرف 3 نمازیوں کو نماز میں شامل ہونے کی اجازت ہے۔ دوستو، مصر میں بھی کورونا کے پیش نظر ملک کی تمام مساجد میں باجماعت نمازوں کی ادائیگی پر پابندی عائد ہے۔ کورونا کی وجہ سے سعودی عرب کا سمبوسا بازار 15 سال میں پہلی بار ویران نظر آ رہا ہے۔ سمبوسا بازار شہر کی شمالی کالونی مشہد میں قائم کیا گیا تھا۔ ماہ سیام آتے ہی اس میں خریداروں کا رش لگ جاتا تھا، مگر اس بار 10,000 مربع میٹر پر پھیلا یہ بازار ویران اور سنسان ہے۔ یہ بازار مقامی لوگوں کے آپس میں میل ملاقات کا بھی اہم ذریعہ تھا، مگر اس سال شہری کورونا کی وجہ سے اس بازار کا رخ نہیں کرتے اور دکانداروں نے بھی اپنا کام بند کر رکھا ہے۔ سمبوسا بازار میں 200 رجسٹرڈ دکانیں ہیں۔ اس بازار میں ماضی میں ہر سال روزانہ اوسطاً 5,000 افراد افطاری اور سحری کی ضروریات کے ساتھ دیگر گھریلو سامان کی خریداری کے لیے آتے تھے۔ اس بار کورونا کی وجہ سے اس بازار کو صرف 3 گھنٹے کے لیے کھولنے کی اجازت ہے، مگر بازار میں وہ پہلے جیسا رمضان ماحول اور فضا نہیں ہے۔ ایشیائی ممالک بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں گراوٹ کا فائدہ اٹھا کر اپنے خام تیل کے سٹاک کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ، روس اور چین نے 1970 کی دہائی میں تیل ذخیرہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان ممالک کی جانب سے تیل ذخیرہ کرنے کی شروعات کی وجہ 1973 کی عرب اسرائیل لڑائی اور ایران کا انقلاب تھا۔ چین کے بارے میں خیال ہے کہ اس کے پاس تیل ذخیرہ کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت ہے، گو کہ چین سرکاری طور پر کوئی ذخیرہ کی معلومات فراہم نہیں کرتا، تاہم تجزیہ کاروں کے مطابق چین 550 ملین بیرل تیل سٹور کر سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں امریکہ 630 ملین بیرل کے قریب کر سکتا ہے۔ جاپان کے تیل کے ذخائر تقریباً 500 ملین بیرل کے قریب ہیں، جبکہ 7 مہینے کے لیے اس کے لیے یہ کافی ہیں۔ انڈیا کے تیل کے ریزروز 40 ملین بیرل ہیں، جو ملک کی صرف 10 دن کی ضروریات کے لیے کافی ہیں۔ ریزروز عموماً زیر زمین غاروں میں ذخیرہ کیے جاتے ہیں۔ تیل ذخیرہ کرنے کے لیے زیر زمین غاروں کی تعمیر ایک چیلنجنگ کام ہے، کیونکہ ان غاروں کی تعمیر پر اٹھنے والے اخراجات اتنے زیادہ ہیں جس کی وجہ سے بہت سے ممالک اپنی ضرورت کے لیے کافی سہولیات تعمیر نہیں کر سکتے۔ تیل ذخیرہ کرنے کے لیے انڈیا زیر زمین غاریں استعمال کرتا ہے، تاہم جاپان اس مقصد کے لیے زمین کے اوپر رکھے ٹینک استعمال کرتا ہے۔ آسٹریلیا، جو کہ سب سے کم تیل ذخیرہ کرنے والا ملک ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ قیمتوں میں کمی سے فائدہ اٹھا کر اب امریکہ میں تیل ذخیرہ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ آسٹریلیا کے پاس تیل ذخیرہ کرنے کی گنجائش پہلے ہی پوری ہو چکی ہے۔
انڈیا کی توانائی کی وزارت نے 15 اپریل کو کہا تھا کہ وہ اپنے ذخائر کو مکمل گنجائش تک بھرنے کے لیے خام تیل خرید رہا ہے، لیکن انڈیا کے پیٹرو واچ کے ایڈیٹر مادھو نیان نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا ملک میں تیل ذخیرہ کرنے کی گنجائش بھی ہے کہ نہیں۔ ان کے مطابق انڈیا میں سٹوریج ٹینک اور پائپ لائن اور ڈیلرز کے ٹینک بھی بھرے ہوئے ہیں۔ اقتصادی ماہرین کو توقع ہے کہ تیل کی قیمتیں لمبے عرصے تک کم رہنے سے بنیادی درآمد کنندگان کی معیشت پر اچھا اثر پڑے گا، جیسا کہ پاکستان اور جنوبی کوریا وغیرہ۔ برطانیہ کے 120 سے زائد موجودہ و سابق ممبران پارلیمنٹ نے غرب اردن کو ضم کرنے کے اسرائیلی حکومت کے اقدامات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی سمیت مختلف پارٹیوں کے 127 موجودہ و سابق ممبران پارلیمنٹ نے وزیر اعظم بورس جانسن کے نام ایک خط لکھ کر مطالبہ کیا ہے کہ اگر اسرائیلی حکومت غرب اردن کے بعض علاقوں کو اپنے زیر قبضہ علاقوں میں ضم کرنے کا اقدام کرے تو اس کے خلاف پابندیاں عائد کی جائیں۔ وزیر اعظم بورس جانسن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے اس موقف کا اعلان کرے کہ اسرائیلی حکومت کا یہ منصوبہ عالمی قوانین کے منافی ہے اور عالمی برادری فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ کی پابند ہے۔ بورس جانسن نے کہا ہے کہ کسی بھی موقع پر یہ نہیں سوچا کہ مرنے والا ہوں، ہاسپٹل میں آکسیجن لگائی گئی، مگر مایوسی اس بات پر تھی کہ طبیعت بہتر کیوں نہیں ہو رہی۔ ایک انٹرویو کے دوران برطانوی وزیر اعظم نے انکشاف کیا کہ جب وہ کورونا کے خلاف لڑائی لڑ رہے تھے تو ڈاکٹر ان کی موت کے اعلان کے لیے بالکل تیار تھے۔ یہ ایک تلخ لمحہ تھا جس کی تردید نہیں کی جا سکتی۔ بورس جانسن کا کہنا تھا کہ علاج کرنے والے ڈاکٹروں کے پاس ایسی حکمت عملی تھی کہ اگر سابق سوویت یونین رہنما اسٹالن کی طرح ان کا اچانک انتقال ہو جائے تو کیا کرنا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس تجربے نے بیماری سے لڑنے اور ملک کو معمول پر لانے کے لیے زیادہ پرعزم بنا دیا۔ دوستو، 27 مارچ کو برطانوی وزیر اعظم کے کورونا کے ٹیسٹ کی رپورٹ مثبت آئی تھی، جس کے بعد وہ اپنی سرکاری رہائش گاہ پر ہی آئسولیشن میں چلے گئے تھے اور وہیں سے سرکاری امور دیکھ رہے تھے۔ ایک سعودی پروفیسر نے انکشاف کیا ہے کہ 2030 کے سال میں مسلمانوں کو رب کی مہربانی سے 30 کی بجائے 36 روزے رکھنے کا موقع ملے گا۔ قصیم یونیورسٹی کے شعبہ موسمیات کے پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ المسنت کا کہنا ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کو کسی شمسی سال کے دوران 30 سے زیادہ روزے رکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تاہم 2030 ایسا سال ہوگا جب عالم اسلام 30 کی بجائے 36 روزے رکھے گا۔ اس کی وجہ قمری سال کی مدت کا شمسی سال کے مقابلے میں 11 دن کم ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شمسی سال کے دوران پچھلے سال کی نسبت رمضان المبارک اور دوسرے قمری مہینے 11 دن پہلے شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عبداللہ نے بتایا ہے کہ 2030 میں رمضان المبارک 2 بار آئے گا۔ 5 جنوری 2030 کو 1451 ہجری کے رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا، جس کے روزے پورے 30 ہونے کا بھرپور امکان ہے۔ 2030 کے آخری مہینے دسمبر میں رمضان المبارک کی دوبارہ آمد ہوگی۔ ڈاکٹر عبداللہ کے مطابق 26 دسمبر 2030 کو ایک بار پھر رمضان المبارک 1452 ہجری کا پہلا روزہ شروع ہوگا۔ اس طرح 26 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر تک مسلمان رمضان المبارک کے 6 روزے رکھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جبکہ باقی روزے اگلے شمسی سال 2031 کے پہلے مہینے جنوری کے آخری دنوں میں جا کر ختم ہوں گے۔ اس لحاظ سے عالم اسلام کو 2030 کے دوران 36 روزے رکھنے کا نادر و نایاب موقع میسر آئے گا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں لڑائی، کشیدگی اور تنازعات کی وجہ سے 7 کروڑ سے زیادہ افراد کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے۔ عالمگیر وبائی مرض کورونا کی وجہ سے اب ان کے حالات مزید مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس وقت دنیا کا کوئی خطہ کورونا سے بچا ہوا نہیں ہے۔ دوسری طرف لاکھوں بے گھر افراد نے انتہائی غریب ملکوں میں پناہ لے رکھی ہے۔ ادارے نے مشرق وسطی میں پناہ لینے والے لاکھوں مہاجرین کی مالی امداد کے لیے اپیل کی ہے، کیونکہ اب یہ لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کام بھی نہیں کر سکتے۔ 56 لاکھ شامی باشندوں نے پڑوسی ملکوں میں پناہ لے رکھی ہے، جبکہ شام کے اندر 60 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہیں۔ انہیں اپنی ضروریات اور ہیلتھ کیئر کے لیے شدید مالی مشکلات درپیش ہیں۔ لبنان، مصر، عراق اور اردن میں آباد لاکھوں مہاجرین کا روزگار ختم ہو گیا ہے۔ وبائی مرض کورونا کی وجہ سے وہ اپنی روزی نہیں کما سکتے اور فاقہ کشی کا شکار ہیں۔
ان کے حالات میں بہتری ہنگامی امداد کے ذریعے ہی لائی جا سکتی ہے، جس کے لیے متاثرین کو نقد پیسے دینا ہوں گے۔ مہاجرین کو پناہ دینے والے ملکوں میں ایران اور پاکستان بھی شامل ہیں، جنہوں نے افغانستان سے آنے والے مہاجرین کو پناہ دے رکھی ہے۔ کورونا کی وجہ سے ان سبھی علاقوں میں لاک ڈاؤن ہے اور اقتصادی سرگرمیاں بند ہیں۔ یہ لوگ بھیک مانگ کر گزارا کر رہے ہیں۔ ان علاقوں میں جرائم کی شرح بھی بڑھ چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین کا دنیا کو کہنا ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر ان بے گھر لوگوں کی نقد امداد کا انتظام ضروری ہے۔ امریکہ میں 1 سے 1.5 ماہ سے پھنسے ہوئے پاکستانی بالآخر 1 مئی کو قطر ایئر ویز کی پرواز سے پاکستان پہنچ گئے۔ پرواز میں کل مسافروں کی تعداد 150 کے قریب تھی، جس میں تقریباً 100 پاکستانی تھے۔ کورونا کے سلسلے میں جاری گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے پرواز میں مسافروں کو ساتھ ساتھ بٹھانے کی بجائے ایک سے دوسرے مسافر کے درمیان ایک سیٹ چھوڑی گئی تھی۔ یہی وجہ رہی کہ جہاز میں گنجائش کے باوجود فل بکنگ نہیں کی گئی۔ فلائٹ کے لیے مسافروں کو ریگولر کلاس میں ٹکٹ 6 سے 7 لاکھ میں فروخت کیے گئے، جبکہ بزنس کلاس کے ٹکٹ کی قیمت 16 لاکھ بتائی گئی۔ امریکہ، کینیڈا کے بعد اب آسٹریلیا میں بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ سڈنی شہر کی 2 مساجد میں باقاعدہ طور پر لاؤڈ سپیکر پر اذان دی گئی، جس سے فضا میں ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی۔ آسٹریلیا میں مساجد تو بہت ہیں، مگر لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے کی اجازت نہیں تھی اور صرف مسجد کے احاطے والے سپیکر پر ہی اذان دی جاتی رہی۔ گزشتہ روز سڈنی کی 2 بڑی مساجد روٹی ہل مسجد اور لاکیمبا مسجد میں سپیکر پر اذان دینے کی اجازت ملنے پر جب اللہ اکبر کی صدا گونجی تو مسلمانوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور ماہ رمضان میں لوگوں نے اپنے گھروں میں پہلی بار بیٹھ کر اذان سنی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔